بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنے اس آسان عربی گرامر کورس کے 2 حصے مکمل کر چکے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے اسم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا، اسم کے وہ 4 پہلو جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ان کو جانے بغیر اسم کو کسی جملے یا ترکیب میں ہم آسانی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور وہ 4 پہلو کیا تھے کہ اسم کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا، اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اسم کی اعرابی حالت کہ جملے میں یا ترکیب میں اسم کی حالت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مرکبات کو پڑھا تھا، خاص طور پر مرکب ناقص، اس کی 4 قسمیں ہم نے دیکھی تھیں: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری۔ یہ تھا ہمارا پہلا حصہ اس کورس کا۔ دوسرے حصے میں پھر ہم نے جملہ اسمیہ یا مرکب تام کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، اس کے اجزاء کون سے ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، پھر جملہ کے اندر تاکید پیدا کرنا، جملہ کو سوالیہ بنانا، جملہ کو نفی بنانا، مختلف چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھیں جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ۔ اور الحمدللہ اس لیکچر سے ہم اس کورس کے تیسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ جملہ فعلیہ یا فعل کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں فعل کا آغاز کروں، تو اس لیکچر میں میں چاہ رہا تھا کہ کچھ بنیادی چیزیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں، تاکہ اگلے لیکچر سے جب ہم فعل یا جملہ فعلیہ کا باقاعدہ آغاز کریں تو آپ کے پاس کچھ بیک گراؤنڈ ہو، کچھ سیاق و سباق ہو، کچھ چیزیں آپ جانتے ہوں، تاکہ آپ کے لیے یہ اسباق، آنے والے اسباق آسان ہو جائیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں جملہ فعلیہ یا فعل کا باقاعدہ آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ بنیادی چیزیں شیئر کروں، تاکہ جب ہم جملہ فعلیہ اور فعل کا آغاز کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی کلمہ یعنی اسم یا فعل کا وزن کیا ہے، اور اس وزن کے ساتھ ایک اور لفظ ہم استعمال کریں گے، وہ ہے مادہ۔ تو کیونکہ یہ ٹرمز بہت زیادہ آگے استعمال ہوں گی، مادہ اور وزن، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مادہ کیا ہے، وزن کیا ہے، ان کا استعمال کیا ہے، اور ان کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ عربی اسماء اور افعال، ان کے اندر کچھ حروف اصلی حروف ہوتے ہیں اور کچھ حروف زائد حروف ہوتے ہیں۔ اب یہ اصلی حروف کیا ہیں، یہ میں آگے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا۔ عربی اسماء اور افعال میں جو اصلی حروف ہیں وہ کم سے کم 3 ہوتے ہیں، یعنی 3 سے کم تو نہیں ہوں گے، ہاں 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسماء میں زیادہ سے زیادہ پھر 5 تک حروف ہو سکتے ہیں، اور افعال میں زیادہ سے زیادہ 4 تک حروف ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات حروف اصلی کے ساتھ کچھ زائد حروف بھی ہم ملا دیتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس وقت پھر اسم اور فعل میں 5 یا 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوگا کہ حروف اصلی وہی ہوں گے 3 یا 4 یا 5، اس کے علاوہ حروف زائدہ ہوں گے۔ تو یہ جو اصلی حروف کا تصور ہے یہ کیا ہے، تو پہلے چل کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصلی حروف کا یہ جو میں کنسیپٹ آپ کو دے رہا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ کسی بھی فعل یا اسم کے اندر
جو حروف اصلی ہیں وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم یا فعل کی مختلف حالتوں میں اس کے اندر موجود رہیں۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حمدن، یہ ایک مصدر ہے، آپ اس کو اسم کہہ دیں، یہ اسم ہے حمدن، اس کے اندر 3 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہا، میم اور دال۔ اگر میں اسی حمد کے مصدر سے یا اس اسم سے 2 اور اسماء بنا لوں، فرض کر لیتے ہیں اسم الفاعل اور اسم المفعول، یہ آپ کے سامنے ہیں حامدن اور محمودن۔ اب آپ دیکھیں کہ تینوں یہ جو تراکیب آپ کو نظر آ رہی ہیں، حمدن، حامدن اور محمودن، اس کے اندر آپ غور سے دیکھیں تو ہا، میم اور دال یہ وہ حروف ہیں جو تینوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ وہ 3 اصلی حروف ہیں، ہا، میم اور دال، جو ان تینوں اسماء میں اپنی جگہ اپنی حالت میں موجود ہیں۔ ہاں، اسم الفاعل میں ایک زائد حرف آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اور اسم المفعول میں 2 زائد حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، میم اور واو، لیکن ہا، میم اور دال ان تینوں اسماء میں موجود ہیں۔ تو یہ جو 3 حروف ہیں، ہا، میم اور دال، اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ حروف اصلی ہیں۔ اب مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ حروف اصلی ہیں؟ تو اس کے لیے ہم چل کے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک مثال لیں، یہ میں آپ کے سامنے کچھ کلمات دے رہا ہوں، آپ ان کلمات کے اوپر ذرا غور کریں۔ ایک کلمہ ہے علمن، اب یہ اس کے معنی پہ نہ جائیں، صرف اس کو دیکھیں کہ علمن ایک ہمارے پاس کلمہ ہے۔ معلوم، عالم، تعلیم، علامۃ، معلم، اعلام اور علوم، یہ آپ کے سامنے 8 مختلف کلمات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ ان کے اندر دیکھیں حروف کون سے استعمال ہوئے ہیں، تو علم ان کے اندر آپ اگر غور کریں تو 3 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، عین، لام اور میم۔ معلوم ان میں آپ کو 5 حروف نظر آ رہے ہیں، میم، عین، لام، واو اور میم۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ان تمام کلمات میں استعمال ہونے والے حروف کو الگ الگ لکھیں، تو یہ آپ کو اس شکل میں نظر آئیں گے کہ علم ان میں 3 حروف ہیں، عین، لام اور میم، معلوم ان میں میم، عین، لام، واو، میم، اور علوم ان آخر میں جو ہے اس کے اندر کیا ہے، عین، لام، واو اور میم۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ معلوم ان میں آپ کو واو نظر آ رہے 4تھے نمبر پہ، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ واو یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام کلمات میں موجود ہو، کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ ان 8 کے 8 کلمات میں سے ڈھونڈیں کہ کون سے حروف ایسے ہیں جو مشترک ہیں، جو سب میں موجود ہیں، تو آپ کہیں گے کہ علم ان میں جو عین، لام اور میم ہیں وہ کم از کم سب میں موجود ہیں۔ لیکن جیسے معلوم ان میں ایک واو موجود ہے، وہ سب میں نہیں ہے، کچھ جگہوں پر آپ کو الف نظر آ رہا ہے لیکن وہ 8 کے 8 میں نہیں ہے، میم آپ کو سب میں نظر آ رہا ہے لیکن ایک دفعہ دوسرا میم سب میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ ان میں سے مشترک حروف آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے ان سب میں مشترک صرف 3 حروف ہیں، عین، لام اور میم۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھوں، مثال ہے یہ 6 آپ کے سامنے کلمات نظر آ رہے ہیں، ضرب، مضروب، ضارب، مضراب، مضاربۃ اور اضطراب۔ اسی پیٹرن پہ ذرا دیکھیں کہ ان کے اندر کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے ضرب میں آپ کو ضاد، را اور با نظر آ رہا ہے، اسی طرح مضروب میں آپ کو میم، ضاد، را، واو اور با نظر آ رہا ہے، اسی طرح آپ کو مختلف کلمات میں مختلف حروف نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ پہچانیں کہ ان میں سے مشترک حروف کون سے ہیں، تو آپ اسی طرح آپ نکالیں، ضاد، را اور با آپ کہیں گے کہ سب کے اندر موجود ہیں، لیکن جیسے دیکھیں مضروب ان میں میم ہے لیکن میم وہ سب میں نہیں ہے،
مضاربتن میں تا موجود ہے، تائے مربوطہ، لیکن وہ سب میں موجود نہیں ہے، لیکن ضاد، را اور با تو سب میں موجود ہیں، تو یہ مشترک ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، یہ آپ کو 6 کلمات نظر آ رہے ہیں، قادرن، تقدیرن، قدیرن، مقدارن، قدرتن اور مقتدرن۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ان کے اندر دیکھیں کون کون سے حروف موجود ہیں، تو آپ کہیں گے کہ قادرن میں قاف، الف، دال اور را، تقدیرن میں تا، قاف، دال، یا اور را، اسی طرح مختلف تراکیب میں، مختلف کلمات میں مختلف حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ان کے اندر مشترک دیکھیں تو آپ غور کریں اگر، تو آپ کو یہ 3 حروف ہی مشترک نظر آئیں گے، اور وہ ہے قاف، دال اور را۔ کیوں؟ اگر قادرون میں دیکھیں الف اضافی الف موجود ہے، لیکن وہ الف آپ کو تقدیرون میں نہیں نظر آ رہا، لیکن قاف، دال اور را تمام کلمات کے اندر دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ مشترک حروف کیا ہیں؟ یہ قاف، دال اور را۔ تو ان تینوں چاروں مثالوں کو دیکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ عین، لام اور میم، ضاد، را اور با، اور کاف، دال اور را جو کہ ہم نے مشترک حروف نکالے تھے، یہ اصل میں ان تمام کلمات کے اصلی حروف ہیں۔ ان کو میں کیا نام دے رہا ہوں کہ عین، لام، میم، وہ جو 8 میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی تھیں، ان کے اندر حروف اصلی عین، لام، میم ہیں۔ تو یہ عین، لام، میم کو ہم کہیں گے کہ یہ ان تمام کلمات کا 3 حرفی مادہ ہے، یعنی علم اصل میں اس کا مادہ کیا ہے؟ 3 حرفی عین، لام، میم۔ معلوم کا بھی اصل میں مادہ کیا ہے؟ عین، لام اور میم۔ عالم کا بھی 3 حرفی مادہ کیا ہے؟ عین، لام اور میم۔ تو وہ سارے حروف وہ اس 3 حرفی مادہ عین، لام، میم سے مل کر بنے ہیں۔ دوسری جو مثال ہم نے دیکھی تھی ضاد، را اور با، ان سب کا جو 3 حرفی مادہ ہے یا حروف اصلی ہیں اس کے اندر، وہ ضاد، را اور با ہے۔ اور تیسری جو مثال ہم نے دیکھی تھی اس کے اندر قاف، دال اور را آپ کو حروف اصلی یا 3 حرفی مادہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو 3 حرفی مادہ ہے انہی کو ہم اصلی حروف بھی کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے قادرون میں الف آپ کو اضافی نظر آ رہا ہے کاف، دال، را سے، تو یہ الف جو ہے وہ اضافی حرف ہے، جو میں نے پیچھے بات کی کہ حروف اصلی اور حروف زائدہ، تو وہ الف زائد حروف ہے۔ قدیرون میں یا اضافی حرف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 3 حرفی مادہ، پھر اس سے مختلف الفاظ یا افعال بنانا، یہی اصل میں علم الصرف کا موضوع اور مقصد ہے۔ آپ نے یہ 2 ٹرم سنی ہوں گی، علم الصرف اور علم النحو۔ انشاءاللہ آگے کسی لیکچر میں ہم ان کی تفصیل کو دیکھیں گے بھی صحیح۔ تو علم الصرف کا مقصد اور موضوع ہے ہی یہی کہ آپ کو 3 حرفی یا 4 حرفی مادہ اگر مل جائے تو اس سے اسماء بنانا، افعال بنانا، افعال کے مختلف صیغے بنانا، مختلف شکلیں بنانا، یہی اصل میں موضوع اور مقصد ہے علم الصرف کا۔ تو یہاں تک آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی بھی اسم اور فعل جب ہم دیکھیں گے اس کے اندر کم از کم 3 اصلی حروف موجود ہوں گے، اور ان کو ہم کیا نام دیں گے کہ یہ مادہ ہے اس اسم کا یا اس فعل کا۔ یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو 3 اور ٹرمز بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک لفظ ہم یوز کریں گے، استعمال کریں گے آگے، ثلاثی، ایک رباعی اور ایک خماسی۔ ثلاثی 3 کے لیے استعمال کرتے ہیں، رباعی 4 کے لیے اور خماسی 5 کے لیے۔ جب ہم مرکب عددی یا گنتی پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو جن کلمات یعنی جن اسماء اور افعال میں اصلی حروف 3 ہوں گے انہیں ہم کہیں گے ثلاثی۔ جیسے حمدن میں آپ کو 3 اصلی حروف نظر آ رہے ہیں تو یہ ثلاثی ہے۔ ضربہ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 حروف اصلی ہیں تو یہ ثلاثی ہے۔ لیکن جن کلمات یعنی اسماء اور افعال میں اصلی حروف 4 ہوں انہیں ہم رباعی کہیں گے۔ جیسے فلفلن میں آپ کو نظر آ رہا ہے مرچ،
یہ 4 آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں، 4 حروف نظر آ رہے ہیں، فل فل، ان میں فا لام فا لام۔ دحرجہ اس کا معنی ہوتا ہے اس نے لڑکایا، یہ ایک فعل ہے۔ اب اس کے اندر بھی آپ کو 4 حروف نظر آ رہے ہیں، دال ہا را اور جیم۔ جن کلمات یعنی اسماء اور افعال میں 5 اصلی حروف ہوں اسے ہم خماسی کہتے ہیں، جیسے سفر جلن، اس کا آپ دیکھیں تو اس کے اندر 5 اصلی حروف نظر آ رہے ہیں۔ تو ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، پیچھے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کسی بھی فعل اور اسم کا مادہ کیا ہوگا، اس کے اندر موجود حروف اصلی کو کہیں گے کہ حروف اصلی کون سے ہیں، وہی اصل میں اس فعل یا اس اسم کا یا اس کلمہ کا کیا ہوگا، مادہ ہوگا۔ اب اگر ہمیں یہ بتانا پڑ جائے کہ یہ جو آپ کے پاس لفظ ہے اس کے اندر اصلی حروف کون سے ہیں اور زائد حروف کون سے ہیں، ان کو الگ الگ بتلانا، تو یہ ہمارا ایک نیا ٹاپک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس لفظ کا وزن کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں عام روٹین میں جب بھی ہم کسی چیز کا وزن معلوم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ایک ترازو چاہیے ہوتا ہے، ایک میزان چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب اگر الفاظ کا بھی ہم نے وزن کرنا ہے تو ہمیں کوئی میزان تو چاہیے ہوگا۔ تو ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی فعل یا اسم کا مادہ کم از کم 3 حروف اصلی پر مشتمل ہوگا۔ اگر میں وہ 3 حروف اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ بنا لوں، فا، عین اور لام، تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ فا، عین اور لام کو ہم ایک ترازو بنا لیتے ہیں، ایک میزان بنا لیتے ہیں، جس کے اندر ہم پہچانیں کہ جی ایک اسم کا یا ایک فعل کا یا ایک لفظ کا دراصل وزن کیا ہے۔ تو ہم کسی بھی لفظ کا وزن نکالنے کی کوشش کریں گے اس میزان کے ذریعے جس کو ہم نام دے رہے ہیں فا، عین، لام کا میزان۔ فا مین پہلا مادے کے اندر پہلا حرف، وہ فا کلمہ کہلائے گا۔ اس مادے میں موجود دوسرا حرف اسے عین کلمہ کہیں گے، اور اس مادے میں موجود تیسرے حرف کو ہم لام کلمہ کہیں گے۔ مثلا ایک مثال لیں، مثال ہے ایک ثلاثی کلمہ کی، کالمن۔ ہم پہلا جو حرف ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں فا کلمہ، دوسرے کو ہم کہہ دیتے ہیں عین کلمہ، اور تیسرے کو لام کلمہ، تاکہ وہ فا، عین، لام کا میزان ہم استعمال کریں۔ اب کالمن میں دیکھیں پہلا حرف کیا ہے، کاف۔ کاف کو ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ فا کلمہ ہے، لام یہ عین کلمہ ہے، اور میم یہ لام کلمہ ہے۔ تو گویا ہم فا، عین، لام کا میزان اگر یوز کریں، اب کاف کی جگہ فا ڈال دیں، لام کی جگہ آپ دوسرا میزان کا وہ جو حرف عین وہ ڈال دیں، اور میم کی جگہ لام ڈال دیں، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فعالن۔ تو گویا کالمن فعالن کے وزن پہ ہے۔ تو کالمن اگر فا، عین، لام کے میزان پہ تولا جائے تو یہ فعالن اس کا وزن نکلتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھیں۔ مثال ہے آزودن، آزودن۔ اب اس کے اندر دیکھیں پہلا حرف عین وہ فا کلمہ، ضاد عین کلمہ، اور دال لام کلمہ، تاکہ فا، عین، لام کا میزان ہم یہاں پہ قائم کریں، میزان اپلائی کریں، یا آزودن کو فا، عین، لام کے میزان کے اوپر ہم تولیں۔ تو اس کا وزن کیا نکلے گا، عین کی جگہ آپ فا ڈال دیں، ضاد کی جگہ آپ عین ڈال دیں، اور دال کی جگہ آپ لام ڈال دیں، تو یہ کیا بن جائے گا، فاعلن۔ حرکت وہی رکھنی ہے، حرکت تبدیل نہیں کرنی۔ جیسے عین کے اوپر حرکت زبر ہے تو فا جب اس کی جگہ ڈالیں گے تو اس کے اوپر زبر رہنی چاہیے، فاعلن۔ تو گویا آزودن فا، عین، لام کے میزان کے اوپر جب تولیں گے تو فاعلن کا وزن نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کتبن ہو، اگر آپ یاد کریں جب جمع مکسر ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جی کتابن کی جمع مکسر ہے، فعلن کے وزن پہ ہے، تو آپ آرام سے کتبن بنا لیں گے اس سے۔ اب کتبن کو دیکھیں، اس کے اندر فا کلمہ، کاف، عین کلمہ تا، اور لام کلمہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، با۔ اب فا، عین، لام کے میزان کے اوپر آپ تولیں، کاف کو فا سے بدل دیں، تا کو عین سے بدل دیں،
با کو لام سے بدل دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعلن. گویا کتبن کو جب فا عین لام کا میزان لگا کے تولا جائے تو یہ کیا بن رہا ہے؟ فعلن. اب ریورس الٹا اگر چلیں، میں آپ کو کہتا ہوں جی مادہ ہے کاف تا با، فعلن کے وزن پہ ہے، لفظ بنائیں تو آپ کیا کریں گے؟ فعلن میں فا عین لام کی جگہ کاف تا با ڈال دیں، حرکات وہی رکھیں تو خود بخود یہ کیا بن جائے گا؟ کتبن. تو یہ ہے کہ ایک لفظ کا وزن اگر آپ کو پتہ ہو اور مادہ پتہ ہو تو آپ آرام سے وہ لفظ نکال سکتے ہیں. اب اس کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کرتے ہیں. اب اگر آپ کو کوئی 3 حرفی مادہ میں آپ کو دے دوں اور وزن دے دوں کہ یہ لفظ جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ کس وزن کے اوپر ہے تو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں 3 حرفی مادہ ہے کاف با را، وزن ہے فعلن. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فعلن میں فا عین لام کی جگہ آپ کاف با را ڈال دیں، حرکات وہی رکھیں تو فا کی جگہ کاف، با کی عین کی جگہ با اور لام کی جگہ را جب آپ ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا فعلن، بن جائے گا کبرن. فعیلن بن جائے گا کبیرن. افعلو بن جائے گا اکبرو. تفعیلن کیا بن جائے گا؟ تکبیرن. اب اگر اسی بنیاد پہ میں آپ کو کہوں کہ آپ ہا میم را ڈالیں افعلو کے وزن میں تو آپ کیا کریں گے؟ فا عین اور لام کی جگہ ہا میم را ڈال دیں احمرو، ہا سین نون ڈال دیں احسنو، صاد غین را اس کے اندر ڈال دیں افعلو کے وزن میں، یعنی مادہ آپ کے پاس ہے صاد غین اور را تو یہ کیا بن جائے گا؟ اصغرو. تو اگر آپ کو 3 حرفی مادہ پتہ چل جائے اور پھر وزن پتہ چل جائے تو آپ آرام سے وہ لفظ بنا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سبق کا اختتام کریں. اب اگر اسی طرح 3 حرفی مادہ آپ کے پاس ہے عین، لام اور میم، وزن آپ کو میں کہتا ہوں جی ہے فعالا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فا عین لام کی جگہ وہ جو 3 حروف ہیں مادہ کے عین لام میم وہ ڈال دیں. فا کی جگہ عین، عین کی جگہ لام اور لام کی جگہ میم تو یہ فعالا کی بجائے کیا بن جائے گا؟ علما. علما. اسی طرح تفعیل ان کے وزن پہ عین لام میم کو لے آئیں، یعنی وہ مادہ تفعیل ان کے وزن کے مطابق ڈھالیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ تعلیم. اور اسی طرح فاعل ان کے وزن پہ اس کو لے آئیں تو عالم. اگر میں کہوں کہ زاد، زال، کاف اور را تو کیا بنے گا؟ فعلا کے وزن پہ ذکرہ، تفعیل ان کے وزن پہ تذکیر اور فاعل ان کے وزن پہ ذاکر. تو یہ ہے آپ کا آج کا سبق کہ جس میں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کسی بھی اسم یا فعل کا یا کلمہ کا روٹ ورڈ یا مادہ یا حروف اصلی کون سے ہیں اور آپ کو ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ اس لفظ کا وزن کیا ہے تو مادہ اور وزن کے استعمال سے آپ آرام سے نیا لفظ بنا سکتے ہیں. جیسے میں نے مثال یہ دی ہے، عین لام میم مادہ ہے، تفعیل وزن ہے اور میزان کیا ہے؟ فا عین لام. تو گویا فا عین اور لام تفعیل میں جہاں بھی موجود ہیں ان کی جگہ ہم ریپلیس کر دیں عین لام میم، عین لام میم سے اس کو تبدیل کر دیں تو فا کی جگہ عین، لام، عین کی جگہ لام اور لام کی جگہ میم تو تفعیل کیا بن جائے گا؟ تعلیم. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں جس میں ہم باقاعدہ جملہ فعلیہ کا آغاز کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.